کہانی کا آغاز سرد اور تاریک رات سے ہوتا ہے۔ روس کے شہر ولادیوستوک کے قریبی جنگلات میں واقع پراسرار قلعوں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ پراسرار اور خوفناک قوتوں کے زیر اثر ہیں۔ ان قلعوں کی تاریخ صدیوں پرانی ہے، جہاں کبھی روسی سپاہیوں نے دشمنوں سے جنگ کی تھی، لیکن آج یہ قلعے ویران اور بھوتوں کے ٹھکانوں کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ایک رات تین دوست، علی، دانش اور حمزہ، اپنی مہم جوئی کے شوق میں ولادیوستوک کے قلعوں کا رخ کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں ٹارچیں اور دلوں میں تجسس بھرا ہوتا ہے۔ مقامی لوگوں نے انہیں خبردار کیا تھا کہ ان قلعوں میں جانا خطرناک ہے، لیکن انہوں نے ان خبروں کو نظر انداز کیا۔ جیسے ہی وہ قلعے کے اندر داخل ہوئے، انہیں ماحول میں عجیب سی سردی محسوس ہوئی۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ہوا میں ایک پراسرار بدبو تھی۔ قلعے کی دیواروں پر پرانی تحریریں تھیں جنہیں کوئی پڑھ نہیں سکتا تھا، لیکن ان میں سے کچھ نشان خون سے رنگے ہوئے لگتے تھے۔ جیسے ہی وہ قلعے کے ایک بڑے ہال میں پہنچے، وہاں ایک عجیب سی گونج سنائی دی، جو کسی کے قدموں کی آواز لگ رہی تھی۔ علی نے ہمت کر کے آواز کا تعاقب کیا، لیکن وہ جتنا آگے بڑھا، آواز اتنی ہی قریب ہوتی گئی۔ اچانک ایک بھوت جیسا سایہ ان کے سامنے آیا۔ اس کی سرخ آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں اور اس کے ہاتھ خون سے لت پت تھے۔ حمزہ اور دانش چیخ کر پیچھے ہٹے، لیکن علی خوف کے مارے جم گیا۔ وہ سایہ ان کے قریب آیا اور ایک گہرے، بھیانک لہجے میں بولا، تم لوگوں کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اچانک قلعے کے دروازے بند ہو گئے اور ان کے ارد گرد خوفناک آوازیں گونجنے لگیں۔ قلعے کے پرانے سپاہیوں کے بھوت ان کی طرف بڑھنے لگے۔ تینوں دوستوں نے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن قلعے کی پیچیدہ گلیوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد وہ کسی طرح قلعے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ جب وہ جنگل میں پہنچے تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ قلعے کی دیواروں پر وہی سایہ کھڑا تھا اور ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرگوشی ہوا میں گونجی، جو یہاں آتا ہے وہ کبھی محفوظ نہیں رہتا۔ یہ واقعہ ان کی زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ تھا۔ وہ ولادیوستوک چھوڑ کر واپس پاکستان چلے گئے اور کبھی اس رات کے بارے میں کسی سے بات نہ کی، لیکن وہ جانتے تھے کہ قلعے کے اندر جو کچھ بھی تھا وہ انسانی دنیا سے کہیں زیادہ خطرناک اور پراسرار تھا۔